الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے غضب فرمایا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا بیان تھا۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر تھا کہ حقیقی عبادت کا مستحق اور حقیقی مددگار یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اب مدد کے بعد ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی مدد مانگنے کے بعد یوں عرض کرے کہ اللہ تو نے اپنی توفیق سے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب یہ جو سیدھا راستہ دکھایا ہے تو اس راستے کی ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب پچھلی آیات کے اندر تھا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب گویا کہ یہ اس کی تشریح بھی ہے کہ مدد مانگتے ہیں کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اس عبادت کے عوض، اس مدد کے عوض، اس تیری بارگاہ میں جھکنے کے عوض ہمیں دنیا دے دے، مال و دولت دے دے، نہیں، بلکہ اس کی تشریح یہ ہے کہ یا مالک تجھ سے جو مدد مانگ رہے ہیں یہ حقیقی طور پر جو مدد ہے، بنیادی طور پر جو مدد ہے یہ کہ تو ہمیں ہدایت دے دے۔ گویا کہ کیا مانگنا ہے؟ مانگنا یہ ہے مالک ہمیں تو ہدایت دے دے۔ اب یہاں پر ہدایت اور سیدھے راستے کی ہدایت کا جو ذکر ہے، اس میں ایک بات بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے کہ عبادت اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی، اللہ کی صفات کا ذکر بھی کر لیا، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، یہ تو سیدھا راستہ مل گیا۔ اب اس کے بعد کس سیدھے راستے کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ اب اس میں عرض یہ ہے کہ یہاں پر اس سیدھے راستے پر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جب ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے تو ہم ہر نماز میں کیا کہتے رہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ نماز پڑھ رہے ہیں یہی تو سیدھا راستہ ہے، تو پھر نماز میں کھڑے ہو کے بندہ پھر کہے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، یعنی ایک چیز جب مل گئی ہے، اس پہ اللہ نے دے دی ہے، اس پہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو پھر کہیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ تو کہتے ہیں ایک عربی کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے تحصیل حاصل، یعنی ایک حاصل چیز کو پھر حاصل کرنا، یہ لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اب اس میں تحصیل حاصل نہیں ہے، یعنی حاصل کرنے کو دوبارہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ثابت قدمی کی دعا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں جو دعا آل عمران کے اندر ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ یعنی بار بار مانگنے کا، اس میں ثابت قدمی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ہمیشہ اب ہدایت پر ہی رہنا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد یہ دعا ہوتی ہے یا مالک اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی دے، استقامت بھی دے۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سیدھا کام کرنا شروع کر دیں گا وہ ہم نے مرتے دم تک سیدھے کام پر ہی رہنا ہے۔
اب ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے ہم سیدھے کام پر ہوں، دوسرے لمحے ہم الٹے کام پہ چلے جائیں، ایک لمحے ہم سیدھے راستے پر ہوں اور ایک اگلے لمحے الٹے راستے پر چلے جائیں۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھا جائے کہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا کیا کرتے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ کی انگلیاں جیسے اللہ کی شان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہماری طرح ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں، تو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے پھیر دیتا ہے، یعنی بغیر تمثیل کے اگر ہم یوں کہیں کہ ہماری اگر 2 انگلیاں ہوں اس کے درمیان جیسے یہ نہیں اس کو پھیر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اب دعا مانگنا یہ ہے مالک تو نے ہدایت دے دی ہے، اب ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ تو ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ اب ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر ہدایت جو ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہدایت کے مراحل ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک ظاہری اعتبار سے بعض دفعہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، راستے پر چلے، لیکن ہمارا باطن ساتھ نہیں ہوتا، تو ظاہر پر ہونے کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہمارا اندر بھی اس کے ساتھ ہو، تو ہدایت کی دعا مانگی بھی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ثابت قدمی کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے، یعنی ایک درجہ جو ہم طے کر چکے ہوتے ہیں اس کی ثابت قدمی کی دعا ہوتی ہے اور اگلے مرحلے کے حاصل کرنے کی دعا ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہدایت نماز پڑھ لی یہ یہاں پر ہدایت مکمل ہوگی، دین تو کئی چیزوں کا نام ہے نا، تو اس کے درجات ہیں، تو ایک درجہ جس پہ ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پر کہ یا اللہ اس پر ثابت قدم رکھ اور مزید عطا فرما۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم نماز پڑھ لی ہدایت مل گئی، یہ والا کانسیپٹ بھی بالکل اپنی جگہ پر درست نہیں۔ کسی حد تک یہ درست ہے کہ ہم نے ہدایت کا ایک درجہ حاصل کر لیا، ایک مقام تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد بھی مراحل آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ صراط مستقیم کا یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ اسلام کا رستہ، اسلام کا رستہ، اور یہ وہ رستہ کہ جس پر صحابہ چلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر بزرگان دین چلیں، اولیاء کرام چلیں، جیسے اس کی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہی راستہ اہل سنت کا راستہ ہے، کیونکہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، یہ سارے اسی مسئلے کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تم پر لازم ہے سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج سب سے بڑا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے لے کر اب تک وہ اہل سنت کا گروہ ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یعنی ان کے 72 بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ فرمایا کہ ایک کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرقہ
اسی طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب فرقہ واریت یا لفظ فرقہ اس کو مطلقاً ایک منفی معنی میں لے جانا یہ درست نہیں ہے، یعنی فرقہ بمعنی گروہ، اس پر لفظ فرقہ کا اطلاق تو ہوگا۔ ہاں فرقہ واریت بمعنی یہ کہ انتشار پیدا کرنا، تو جو صحابہ کے راستے سے ہٹاتا ہے وہی انتشار پیدا کرتا ہے۔ تو جو صحابہ کے راستے پر ہے وہ بھی فرقہ، لیکن وہ انتشار پھیلانے والا نہیں ہے۔ انتشار پھیلانے والا فرقہ واریت کہ جو عرفی معنی ہے یہ وہ کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے ہدایت دے، نماز تو بندہ اپنی پڑھ رہا ہے، نماز تو بندہ اپنی پڑھ رہا ہے نا، یا تلاوت بھی بندہ اپنی کر رہا ہے، تو لیکن کیا کہا گیا یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو پتہ یہ چلا جب دعا مانگی جائے تو میں نہیں ہم کہا جائے، یعنی دعا مانگی جائے تو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو بندے کے لیے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ تو ہاں کوئی خاص چیز ہو اس میں بندہ کہہ بھی سکتا ہے، حرج بھی نہیں ہے، لیکن قبولیت کے زیادہ قریب یہ والا انداز ہے کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کون سا؟ اللہ نے خود ہی اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور قرآن کا حصہ وہ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ان کا کہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، نہ کہ ان کا جن پر غضب اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب کن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ یہ تو فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ اللہ سورۃ النساء کے اندر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے فضل کیا۔ کن پر فضل کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور میرے رب نے فرمایا یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو کن لوگوں کے راستے پر چلا؟ انبیاء کے راستے پر۔ مطلب یہ نکلا کہ ان جو صدیقین ہیں ان کے راستے پر چلا، جو شہداء ہیں، صالح نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ یعنی نیک لوگ یہ حق کا معیار ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے کہ تسی ولیوں لے کے پھرتے رہتے ہیں، قرآن کی گل کرو، حدیث کی گل کرو، گل ختم۔ اور بھائی ولیوں کو میرا رب بیان کرتا ہے، ولی جو ہوتے ہیں، صالحین جو ہوتے ہیں، شہداء، صدیقین ہوتے ہیں، یہ حق کا معیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک جانچنے کا طریقہ۔ اب دیکھیں نا زندگی کے اندر بندہ کئی جگہوں پر شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ دے دیا، ایک میتھڈ دے دیا کہ جب تم پریشان ہو جاؤ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو یہ دیکھ لو اللہ کے اولیاء کہاں کھڑے ہیں، صلحاء کہاں کھڑے ہیں، صدیقین کہاں کھڑے ہیں۔ تو جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہی حق کا راستہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اولیاء کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اولیاء کے پیچھے چلنا سیکھا اسی وجہ سے۔ اور یہی پیری مریدی کا کنسیپٹ ہے کہ جو مرید ہوتا ہے اپنے وہ دیکھتا ہے کہ اولیاء کہاں پر کھڑے، کس راستے پر کھڑے ہیں، تو میں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اب اتنے راستے میرے سامنے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس راستے پر چل کر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ تو اس کا یہی کنسیپٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان کا کہ جن جو بہکے ہوئے ہیں۔ اب غضب کیا اس سے مراد احادیث مبارکہ اور مفسرین کا جو اکثر جو ہے کہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد یہ یہودی، اور دوسرا ولضالین جو بہکے ہوئے ان سے مراد کیا ہے؟ عیسائی لوگ۔ یعنی جس راستے پر عیسائی اور یہودی چلے ہیں یا مالک اس راستے پر نہ چلا، ان سے بچنے کا اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے۔ اور پھر یہاں پر ولضالین، اب اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولضالین، یہ اہم بات ہے۔ یہ ضوا اور ضاد اس کا مخرج ہی علیحدہ ہے۔
اگر یہاں پر ولا ضالین پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں رہے گا، حالانکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بہکے ہوئوں کو لوگوں کا ذکر کیا، تو ولا ضالین کا مطلب تو بہکے ہوئوں کو نہیں ہوتا۔ تو عربی لغت کے نزدیک اور قرآن پاک کی جو لغت ہے، اس کو پڑھنے کا انداز ہے، اس کے مطابق یہ یہاں پر ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے پڑھنے سے وہ یہ آیت پڑھنا کہلائے گا نہیں، بلکہ اس کو غلط قرار دینا، ہم یعنی اس کے معنی کو تبدیل کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس کی توجہ رکھنی چاہیے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ پھر آخر کے اندر ہم پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کے اندر یہ یاد رکھیں یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یعنی آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا مالک جو دعا کی اس کو ایسے ہی فرما، یعنی جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہوں کہتے ہیں آمین، یعنی جو کہا گیا ہے یا اللہ اس کو ایسے ہی رکھ۔ تو یہ دعا کو قبول کرنے کے لیے یعنی دعا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ جو آمین ہوتا ہے احناف کے نزدیک نماز میں یہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہوتا، اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا۔ صرف جو جہری نمازوں میں جو ہم پڑھیں گے وہ صرف اس پر ہم انشاءاللہ اپنے دیگر عقائد و مسائل کورس کے اندر اس پر ہم دلائل بھی ذکر کریں گے۔ تو آمین بلند آواز سے نہیں یہ پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے آمین کہنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا نماز کے بغیر پڑھیں، تو ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ نماز میں بھی ہم آمین کہہ سکتے ہیں اور اس کو کہنا بھی چاہیے۔ ہاں امام ہے تو وہ اونچی آواز سے نہیں کہے گا، امام آہستہ آواز سے کہے گا، اسی طرح مقتدی بھی سے آہستہ آواز سے کہیں گے۔ تو آج ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، تو ہم نے اپنی کوشش اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے مختصر انداز سے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور سورہ فاتحہ کے معانی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ فاتحہ تو ایک سمندر کی طرح ہے کہ جس میں ہم جتنا غوطہ لگاتے جائیں گے اس میں سیکھنے کے مواقع اور موتی ہمیں اور ملتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے اور قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔